قیامت خیز منظر تھا جب عبدالشکور صاحب کو پولیس پکڑ کر لے جا رہی تھی۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی بتائے گا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ پولیس پکڑ کے کیوں لے کر جا رہی ہے اتنے شریف انسان کو؟ ارے یہ تو ایک نیک انسان ہے، ایسا کیا ہو گیا کہ ان کو پولیس پکڑ کر لے جا رہی ہے؟ کوئی بتائے گا کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر ہر طرف سے ایک شور کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ شکور صاحب کو کوئی کیوں پکڑ کر لے کر جا رہے ہیں؟ اور میں کھڑی اس گونج کو سن رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے مگر میں کسی کو کچھ بتا نہیں پا رہی تھی۔ میرا نام حوریہ ہے، میں میاں والی کی رہنے والی ہوں۔ ہم 4 بہن بھائی ہیں اور میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہوں۔ ہمارا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، میرے والد صاحب کسان ہیں۔ ہمارے 6 سے 7 گھر تھے جو ایک دوسرے کے قریب قریب تھے، اس کے بعد کھیت تھے، کھیت کے پار 6-7 گھر اور تھے۔ قصبے میں ایک چھوٹا سا اسکول بھی تھا جہاں میٹرک تک پڑھائی ہوتی تھی۔ اس وقت میں 5ویں کلاس میں پڑھتی تھی جب یہ واقعہ ہوا۔ ہم سارے بچے روزانہ اسکول پیدل جایا کرتے تھے اور پیدل ہی واپس آتے تھے۔ قصبے میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی جس کی دیواریں گارے سے بنی ہوئی تھی، صحن ٹوٹا پھوٹا اور چھت بھی کچی تھی۔ بارش کے دنوں میں جو حال ہمارے گھروں کا ہوتا تھا اس سے زیادہ برا حال مسجد کا ہوتا تھا، مگر مسجد میں باقاعدگی سے قصبے کے سارے مرد اور بچے نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ ہر جمعے کے جمعے مولوی صاحب خطبہ بھی دیتے تھے۔ مسجد کے ایک مولوی صاحب تھے جو بہت ہی اچھے اور نیک انسان تھے، بہت شریف اور سادہ طبیعت، جو شام کو بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ انہیں کسی چیز کا کوئی غرض نہیں ہوتا تھا۔ قصبے کے سب لوگ مولوی صاحب کی بہت عزت کرتے تھے مگر ایک شکور صاحب تھے، ان کا پورا نام عبدالشکور تھا۔ لوگ انہیں شکور صاحب کے نام سے پکارتے تھے۔ ان کی عزت مولوی صاحب سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ کوئی بھی دینی مسئلہ ہوتا تھا سب ان کے پاس جاتے تھے۔ ان کی بات کی اہمیت تو مولوی صاحب کے سامنے بھی بہت تھی۔ قصبے کا ہر مرد اور عورت ان کی عزت کرتا تھا، بچے ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ لوگ ان کی محفل میں شوق سے بیٹھتے تھے۔ ان کی کافی دلچسپ شخصیت تھی، محفل میں ہر دل عزیز تھے۔ لوگ ان کی کمپنی کو انجوائے کرتے تھے، بچے بھاگ بھاگ کر ان کے پاس جاتے تھے۔ اکثر بچوں کو کھانے پینے کی چیزیں بھی دیا کرتے تھے۔ میں بھی اکثر راستے سے آتے جاتے ان کے پاس چیز کھایا کرتی تھی۔ اسکول جاتے ہوئے وہ اکثر مجھے پیسے دے دیتے تھے اور میں بہت خوش ہو جاتی تھی۔ دنیا والوں کے سامنے ویسے تو وہ بہت معتبر تھے مگر 2 چیزیں تھیں جو ان کو جدا کرتی تھی۔ ایک یہ کہ وہ اپنی بات کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے جو بات کہہ دی تو بس وہی پتھر پر لکیر ہے، ان کے سامنے کسی دوسرے کی بات کی اہمیت نہیں رہتی تھی اور نہ وہ رہنے دیتے تھے۔ اور دوسری بری عادت ان میں یہ تھی کہ ان کی اپنی سگی بہن سے نہیں بنتی تھی۔ 2 ہفتے میں ایک بار اس کے گھر بمشکل جاتے تھے، صرف آدھا گھنٹہ بیٹھتے اور اس آدھے گھنٹے میں بھی ان دونوں کے بیچ میں کوئی انبن ہو جاتی تھی۔ وہ دونوں آپس میں بہت بحث کرتے تھے، جو ہر بات پر لڑ پڑتے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ تھے۔ ان کی بہن بھی ایک نہایت ہی شریف عورت، باوقار، اصول پسند خاتون تھی۔ قصبے میں ہر شخص ان کی عزت کرتا تھا۔ دونوں بہن بھائیوں میں سوچ کا بہت اختلاف تھا۔ فاطمہ باجی بہت اچھی عورت تھیں۔ قصبے میں لوگ فاطمہ باجی کی بھی عزت کرتے تھے اور شکور صاحب کی بھی عزت کرتے تھے، مگر اس عزت میں فرق تھا، اور وہ فرق یہ تھا کہ فاطمہ باجی کی ہر کوئی دل سے عزت کرتا تھا، ان کی کردار کی ہر کوئی گواہی دیتا تھا۔ شکور صاحب اپنی عزت خود کرواتے تھے اور وہ کافی شوخے بھی تھے۔ فاطمہ باجی نے ہمیشہ اصول بھری زندگی گزاری مگر شکور صاحب کے لیے اصول دوسروں کے لیے ہوتا تھا اور وہ خود اپنی ہر بات کو بنا اصول کے حلال سمجھتے تھے۔ میں اس وقت 5ویں کلاس میں تھی جب یہ واقعہ ہوا۔ روزانہ کی طرح میں اسکول جاتے ہوئے شکور صاحب سے پیسے لیا کرتی تھی۔ شام میں جب قرآن پاک پڑھنے جاتے تھے تو اکثر مجھے کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز دے دیتے تھے، اس وجہ سے وہ مجھے بہت اچھے لگتے تھے۔ 5ویں کلاس سے 8ویں کلاس تک کا سفر بہت مشکل سے گزرا۔ شروع میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور نہ میں نے اپنے والدین کو بتایا
نہ کسی دوست سے ذکر کیا، نہ کسی بڑے کو بتایا. کوئی ایسا نہ تھا جس کو میں بتا سکتی تھی. مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے احساس ہونے لگا کہ یہ سب غلط ہے. ایک انسان جو سب کے سامنے فرشتہ صفت بنا ہوا ہے، اصل میں وہ اندر سے ایک جانور ہے. میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ اس نے اور کتنوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور نہ اس بات کو ہم نے سب کے سامنے ظاہر کیا. ہاں، مگر مجھے کہیں نہ کہیں احساس تھا کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے. مگر بتاؤں تو کس کو بتاؤں؟ کچھ دن اسکول جانا بھی چھوڑ دیا. میری امی اکثر فاطمہ باجی کے گھر آیا کرتی تھی اور میں بھی ان کے ساتھ آتی تھی، کیونکہ فاطمہ باجی مجھے بہت اچھی لگتی تھی. ان کی آواز، ان کی باتیں سننا مجھے بہت پسند تھا. ابھی کچھ عرصہ گزرا ہی تھا کہ کلاس کی استانی نے سب لڑکیوں کو سمجھایا کہ وہ روزانہ کس طرح سے ایک ساتھ ہو کر اسکول آیا کریں، اور جب جائیں تو بھی ایک ساتھ ہو کر جائیں تاکہ راستے میں کوئی بچی گم نہ ہو، اور چھٹی کے ٹائم اپنے گھر ہی جائیں. ادھر ادھر باہر پھرنا اچھی عادت نہیں ہے. اس کے علاوہ استانی جی نے سمجھایا کہ کوئی بھی غیر مرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ آپ کو کسی بھی جگہ بغیر کسی وجہ کے اور نیک مقصد کے بغیر ہاتھ لگائے. میں نے جان بوجھ کر استانی سے سوال کیا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے اس بات کو مزید وضاحت سے بیان کیا، اور انہوں نے بتایا کہ آپ کی امی ابو کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آپ کے جسم کے خاص حصوں پر چھو سکے. شریعت میں باپ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو ہر جگہ چھو سکے. آپ نے اپنے آپ کی کس طرح سے حفاظت کرنی ہے، اپنے دوپٹے کو کس طرح سے اوڑھنا ہے، اپنی عزت کی کس طرح سے حفاظت کرنی ہے. اس دن استانی نے کافی ڈیٹیل میں سمجھایا. شاید وہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام تھا. میں نے اس دن ہمت کرنے کی بہت کوشش کی، سوچا کہ اپنی روداد اپنی استانی سے بیان کروں، مگر میں اس دن بھی ایسا نہ کر سکی. میرے دل میں ایک خوف سا تھا. کچھ وقت گزرا تو شکور صاحب کی حرکتوں میں مزید اضافہ ہوا. میں نے جب ان سے غصے سے بات کی تو انہوں نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر میں نے اس بات کا کسی سے کوئی ذکر کیا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے. میرے دل میں مزید خوف بیٹھ گیا. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میرے اندر کی تبدیلی نمایاں ہوتی جا رہی تھی. اب تو میرے امی ابو بھی پریشان ہونے لگے تھے. اکثر میں اسکول سے چھٹی کرنے کی ضد کرتی تھی، جبکہ میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور اسکول ہمیشہ دل سے جایا کرتی تھی. مگر اب میرے والدین پریشان تھے کہ مجھے ہو کیا گیا ہے. میں تو بہت اچھی بچی تھی، کبھی اسکول نہ جانے کی ضد بھی نہیں کی. پھر اچانک مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اور قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھی 100 بہانے بنایا کرتی تھی اور بہت گمسم رہا کرتی تھی. بچوں کے ساتھ کھیلنا کودنا بھی چھوڑ دیا تھا. سارا دن گھر میں ڈری سہمی بیٹھی رہتی تھی. اب شکور صاحب کے پاس بھی جانا چھوڑ دیا تھا. میں جب ان کے پاس نہیں جاتی تھی تو کسی بچے کو بھیج کر بلوا لیا کرتے تھے. مجبوراً مجھے جانا پڑتا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں ان کے پاس نہیں جاؤں گی تو وہ مجھے نقصان پہنچائیں گے. چھپتی تو آخر کب تک چھپتی؟ ایک نہ ایک دن تو ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو جانا تھا. کچھ وقت گزرا اور میں 6ٹھی کلاس میں پہنچ گئی. جیسے جیسے عمر بڑھ رہی تھی کلاس بڑی ہوتی جا رہی تھی، باتیں بھی سمجھ آنے لگی تھی. اب ہر بات کلیئر ہونے لگی تھی. میرے اندر ایک واضح تبدیلی آ چکی تھی. اب میری اس تبدیلی کو لے کر امی بہت پریشان تھی. امی نے ابو سے بھی اس بارے میں ذکر کیا تھا. کتنی بار انہوں نے مجھ سے وجہ جاننے کی کوشش کی مگر میں چپ تھی. مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے بتایا تو نقصان اور بھی زیادہ ہوگا. میں نے امی سے کہا کہ اب میں مولوی صاحب کے پاس پڑھنے نہیں جاؤں گی، مجھے فاطمہ باجی کے پاس جانا ہے. آپ ان سے میری بات کریں. میں چاہتی ہوں کہ میں اب ان کے پاس پڑھا کروں. اب میں بڑی ہو گئی ہوں، اس لیے میں اب فاطمہ باجی کے پاس پڑھا کروں گی. میری امی نے وجہ جانے بغیر یا کچھ پوچھے بغیر میری بات مان لی. مجھے اپنے ساتھ فاطمہ باجی کے گھر لے گئی اور ان سے بات کی. فاطمہ باجی، میری بیٹی چاہتی ہے کہ آپ ان کو پڑھائیں. وہ کہتی ہے کہ میں بڑی ہو گئی ہوں اور مولوی صاحب کے پاس نہیں پڑھوں گی. کیا آپ اس کو پڑھائیں گی؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو اسکول کا اور قرآن پاک دونوں کا پڑھائیں. فاطمہ باجی نے جواب دیا، ہاں ہاں بہن، کیوں نہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. شام کے ٹائم میں ویسے ہی فارغ ہوتی ہوں، آپ حوریہ کو میرے پاس بھیج دیا کریں. ویسے بھی حوریہ ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے اور پڑھائی میں بھی بہت اچھی ہے. مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اگر میں اسے پڑھاؤں گی. یہ سن کر میں بہت خوش ہو گئی، کیونکہ فاطمہ باجی نے میری ذمہ داری لے لی. میں اب اسکول لڑکیوں کے ساتھ جاتی تھی اور واپس بھی لڑکیوں کے ساتھ آتی تھی.
قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھی میں نے مولوی صاحب کے پاس جانا نہیں پڑتا تھا، گھر سے نکلنا بھی میں نے چھوڑ دیا تھا۔ شکور صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ میں ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہوں، تو انہوں نے مجھے بلوانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ شے کا لالچ دیکھ کر وہ مجھے بلوا لیا کرتے تھے، اب انہوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ شام کو فاطمہ باجی کے گھر سکون سے بیٹھ کر پڑھتی تھی اور بے خوف ہو کر پڑھتی تھی۔ فاطمہ باجی کے اپنے 2 چھوٹے بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، جو ابھی اسکول بھی نہیں جاتے تھے۔ فاطمہ باجی کے پاس پڑھنے کی وجہ سے میری پروگریس اور بھی زیادہ اچھی ہو گئی تھی۔ پڑھائی میں میرا پہلے سے زیادہ دل لگتا تھا۔ وہ بہت اچھی اور نیک خاتون تھی۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ میری تربیت بھی کر رہی تھی۔ میں ان کے ساتھ خود کو محفوظ تصور کرتی تھی۔ سب کچھ بہت نارمل ہو گیا تھا۔ میں بڑی ہو گئی تھی، اس وجہ سے اسکول چھوڑنے کے لیے میری امی ابو مجھے خود چھوڑنے آتے اور لے آتے تھے۔ وقت بہت اچھا گزر رہا تھا۔ فاطمہ باجی کے پاس پڑھتے پڑھتے میں نے 6ٹھی کلاس کا امتحان بھی پاس کر لیا تھا۔ کلاس میں نے پہلی پوزیشن لی تھی۔ جب میں پاس ہوئی تو پاس ہونے کی خوشی میں نے امی ابو سے کہا کہ مجھے مٹھائی لا کر دیں، تاکہ میں فاطمہ باجی کو شکریہ کے طور پر مٹھائی کا ڈبہ دوں۔ میرے پاس ہونے کی خوشی جتنی مجھے اور میرے والدین کو تھی، اس سے کہیں زیادہ خوشی فاطمہ باجی کو ہوئی تھی۔ آخرکار یہ ان کی ہی محنت تھی، اور مٹھائی کا ڈبہ لے آئے اور مجھے دیا۔ جب شام ہوئی تو میں امی کے ساتھ فاطمہ باجی کے گھر گئی، ان کو یہ بتایا کہ میری کلاس میں پہلی پوزیشن آئی ہے۔ ان کو مٹھائی کھلائی، فاطمہ باجی نے مٹھائی کھائی اور یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ میری امی کو مبارکباد دینے لگی۔ میرے پاس ہونے کی خوشی میں میرے ابو نے ایک مٹھائی کا ڈبہ مسجد میں بھی بانٹا تھا۔ مولوی صاحب کو اور سب بچوں کو بتایا کہ میں پاس ہوئی ہوں۔ یہ خبر سن کر مولوی صاحب بھی بہت خوش ہوئے اور دعائیں دینے لگے۔ پورے قصبے میں شاید پہلی لڑکی تھی جو دل لگا کر پڑھ رہی تھی۔ میرے والد صاحب کو بہت شوق تھا، وہ کہتے تھے کہ میں اپنی بیٹی کو خوب پڑھاؤں گا، اور انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ میری تعلیم پر پہلے سے زیادہ توجہ دینے لگے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ فاطمہ باجی بھی میری تعلیم پر اب پہلے سے زیادہ توجہ دینے لگی تھی۔ 7ویں کلاس کا سلیبس لے لیا، زندگی معمول پر آ گئی تھی۔ روزانہ اسکول آنا جانا۔ اب میری کلاس میں کچھ نئے طالب علم بھی داخل ہوئے جو پچھلی کلاس میں نہیں تھے۔ ان میں سے ایک لڑکی میری بہت اچھی سہیلی بن گئی تھی۔ وہ اور میں دونوں ایک جیسے تھے۔ وہ بھی پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ اس کے والدین کو بھی پڑھانے کا بہت شوق تھا۔ ابھی 2 ماہ گزرے ہی تھے کہ میری دوست لاریب نے پورے 1 ہفتے کی چھٹی کر لی۔ چھٹی کے بعد جب وہ واپس آئی تو بہت گمسم سی تھی۔ میں نے اسے جاننے کی کوشش کی تو اس نے بتایا کہ اسے بخار تھا۔ میں بھی سن کر چپ ہو گئی، مگر ایک عجیب سا تجسس تھا۔ اس کے بعد سے وہ کافی گمسم رہنے لگی۔ پہلے کی طرح ٹھیک سے کام ہی نہیں کرتی تھی، کلاس میں حاضر رہ کر غیر حاضر رہتی تھی۔ میری اور اس کی دوستی کافی گہری ہو گئی تھی۔ میں اس کا خیال رکھتی تھی اور وہ میرا خیال رکھتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے۔ میری امی نے اس کی امی کو مشورہ دیا کہ بہن، تمہاری بیٹی بھی پڑھائی میں بہت اچھی ہے، تم کیوں نہ فاطمہ باجی کے گھر اس کو پڑھائی کے لیے بھیج دو، وہ بہت اچھا پڑھاتی ہیں۔ میری بیٹی جب سے فاطمہ باجی کے گھر جانے لگی ہے، اس کی پروگریس میں پہلے سے بہتری آئی ہے۔ انہوں نے بھی اس مشورے کو مانا اور فاطمہ باجی کے گھر ہمارے ساتھ چلی گئی۔ وہاں جا کر انہوں نے فاطمہ باجی سے کہا کہ آپ میری بیٹی کو بھی پڑھا دیا کریں جس طرح سے آپ حوریہ بیٹی کو پڑھاتی ہیں۔ فاطمہ باجی نے انکار نہیں کیا۔ اب لاریب اسکول کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ ٹیوشن بھی آنے لگی۔ ہماری دوستی اور بھی گہری ہو گئی تھی، مگر اس کا گمسم رہنا مجھے پریشان کرنے لگا تھا۔ بہت کوشش کے بعد میں نے آخر اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے جو تمہیں تنگ کر رہی ہے؟ کافی عرصے تک تو مجھے ٹالتی رہی۔ نہیں کوئی بات نہیں، مگر میں بھی اس کے پیچھے پڑ گئی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس کے ساتھ بھی وہی نہ ہوا ہو جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ بار بار پوچھنے پر آخر اس نے بتا دیا، جس چیز کا مجھے ڈر تھا وہی ہوا۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد مجھے لگا تھا کہ شاید میری زندگی نارمل ہو گئی ہے اور میں یہ سب آسانی سے بھول جاؤں گی، مگر جب میری دوست نے بتایا تو ایسے لگا جیسے کہانی گھوم پھر کر میرے سامنے آ گئی ہے۔ اس بار مجھے پہلے سے بھی زیادہ تکلیف ہوئی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ میرے ساتھ ہوا ہے اور میں اس تکلیف میں گھلی جا رہی ہوں، مگر یہ کیا ہو رہا ہے؟ آخر اس شخص کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس بار مجھے بہت غصہ آیا، مگر میں خاموش ہو گئی کہ آخر کروں گی تو کیا کروں گی۔ آخر میں نے باجی کو بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ میری دوست مجھے روکتی رہی کہ ایسا مت کرو، ایسا نہ ہو ہم پھنس جائیں یا کسی مشکل میں پڑ جائیں، مگر میں نے اسے کہا کہ نہیں، اب اور نہیں۔ کل صرف میں تھی اور آج تم ہو، اس کے علاوہ پتہ نہیں اور کتنی لڑکیاں ہوں گی۔ ہم آخر کب تک چپ رہیں گے؟ گنہگار کو اس کے انجام تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔
مجھے یقین تھا کہ فاطمہ باجی ہماری مدد ضرور کریں گی۔ ایک دن میں فاطمہ باجی کے پاس گئی۔ فاطمہ باجی نے ہمیں کتابیں نکالنے کا کہا۔ نہیں فاطمہ باجی، آج نہیں پڑھنا، آج ہم پڑھنے نہیں آئے۔ کیا مطلب ہے کہ آج کیوں نہیں پڑھنا؟ کیونکہ آج ہمیں آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں، کیا بات کرنی ہے بتاؤ حوریہ۔ فاطمہ باجی، ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو آپ سے ڈسکس کرنا ہے۔ اس پورے علاقے میں مجھے یقین ہے کہ آپ ہی ہیں جو ہماری مدد کر سکتی ہیں۔ یہ معاملہ ابھی تک میں نے اپنی امی ابو کو بھی نہیں بتایا۔ میں چاہتی تھی کہ سب سے پہلے میں آپ سے ڈسکس کروں۔ امی کو اس لیے نہیں بتایا کہ وہ پریشان ہو جائیں گی۔ اب آپ نے اس پورے معاملے کو حل کرنا ہے۔ ہاں ہاں حوریہ، بتاؤ کیا بات ہے؟ کوئی بہت سیریس مسئلہ ہے کیا؟ پڑھائی میں کوئی ٹینشن ہے تمہیں؟ نہیں فاطمہ باجی، پڑھائی میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ مگر ایک مسئلہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ ہماری مدد کرنے سے انکار ہی نہ کر دیں۔ مسئلہ تو بتاؤ، مسئلہ کیا ہے؟ اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کو کیسے حل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے فاطمہ باجی، میں آپ کو بتاتی ہوں، مگر آپ پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ بہت ہی نیک خاتون ہیں۔ آپ کی زندگی میں چند اصول ہیں اور آپ نے ہمیشہ ان اصولوں پر کام کیا ہے۔ اصولوں سے ہٹ کر آپ کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر زندگی میں کبھی آپ کو لگے کہ آپ کا اپنا سگا بھائی یا آپ کی اپنی اولاد حق پر نہیں ہے اور وہ کچھ غلط کر رہے ہیں، تو کیا پھر بھی آپ ان کا ساتھ دیں گی یا ان کی مخالفت میں اتر جائیں گی؟ آپ کس چیز کو چنیں گی؟ رشتے کو چنیں گی یا حق کو چنیں گی؟ حوریہ، یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ مجھے پریشان مت کرو اور بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ سننے کے بعد یہ اندازہ ہوگا کہ اس کو حل کیسے کرنا ہے۔ نہیں، پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں، آپ کس کو چنیں گی؟ اپنے رشتوں کو چنیں گی یا پھر سچ کا ساتھ دیں گی؟ ظاہر ہے میں سچ کا ساتھ دوں گی۔ ہمارے خدا نے بھی اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ سچ کو چھوڑ کر رشتوں کو اہمیت دی جائے، اور سچ حق سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لاکھ مخالفت کیوں نہ اٹھانی پڑے، انسان کو ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ اب تم بتاؤ کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ جلدی بتاؤ، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ میں کچھ دیر خاموش رہی۔ میں نے اور لاریب نے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا۔ فاطمہ باجی مسلسل ہمیں گھورے جا رہی تھی۔ بتاؤ بھی کیا مسئلہ ہے، چپ کیوں ہو تم دونوں؟ لاریب نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے لاریب کو حوصلہ دیا اور فاطمہ باجی کو سب بتانا شروع کر دیا۔ بتانے کے دوران میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ فاطمہ باجی خاموشی سے سب سنتی رہیں۔ جب میں سب بتا چکی تو میں نے فاطمہ باجی کو مخاطب کیا۔ فاطمہ باجی، میں نے ان کو جھنجھوڑا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ جم گئی ہوں، جیسے ہمارے سامنے ایک بت بیٹھا ہو جس کے اندر سانس نہ چلتی ہو۔ میں گھبرا سی گئی۔ فاطمہ باجی، آپ چپ کیوں ہیں؟ کچھ بولے نا پلیز۔ جب میں نے اپنے ہاتھ سے فاطمہ باجی کو جھنجھوڑا تو وہ ایک دم سے چونکی۔ ہاں میں سن رہی ہوں۔ اب ان کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپک رہے تھے۔ فاطمہ باجی، جو بھی تھا میں نے سب بتا دیا، اب آپ کچھ بولیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ فاطمہ باجی ایک دم سے رونے لگی۔ مجھے افسوس ہے کہ یہ میرا بھائی ہے۔ کتنی شرمندگی ہو رہی ہے۔ میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے میرا دماغ سن ہو گیا ہو۔ یا اللہ، یہ کیا سننے کو مل رہا ہے؟ اب میں اس معاملے کو کیسے ہینڈل کروں گی؟ وہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ ہم دونوں نے انہیں چپ کرانا شروع کیا تھا۔ فاطمہ باجی پلیز، اب آپ بھی کچھ کریں کیونکہ ایک آپ ہی ہماری امید ہے۔ کچھ دیر رونے کے بعد وہ یکدم چپ کر گئی۔ حوریہ، لاریب، تم دونوں جاؤ، پہلے جا کر اپنی امی کو بلا کر لے کر آؤ۔ ہم دونوں بھاگی گھر گئیں۔ امی سے جا کر کہا کہ آپ کو فاطمہ باجی بلا رہی ہیں۔ وہ دونوں ہمارے ساتھ چل پڑیں۔ جب دونوں مائیں فاطمہ باجی کے گھر کو پہنچ گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ فاطمہ باجی کی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں۔ وہ دونوں پریشان ہونے لگیں اور جب پوچھنے لگی، فاطمہ باجی نے سارا معاملہ انہیں بتایا۔ جیسے ہی دونوں ماؤں نے سنا، وہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حوریہ، تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ میں اس شخص کو نہیں چھوڑوں گی۔ میری امی غصے اور جذبات میں آنے لگی۔ فاطمہ باجی نے جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑا، ان کو بیٹھنے کو کہا۔ دیکھو بہن، یہ جذبات کا نہیں، ہوش سے کام لینے کا وقت ہے۔ جب میری امی نے رونا بند کیا تو فاطمہ باجی نے ان سے سارا معاملہ ڈسکس کیا۔ اب آپ ہی بتائیں بہن، اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ جو بولیں گے میں آپ لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، مگر فی الحال یہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ کیا معاملے کو چھپانا ہے یا معاملہ پولیس تک لے کر جانا ہے؟ میری امی گھبرا کر کہنے لگی اور پریشان ہونے لگی۔ نہیں فاطمہ بہن، نہیں۔ اگر معاملہ پولیس تک گیا تو پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا، میری بیٹی بدنام ہو جائے گی۔ صفیہ بہن، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ آپ کی بیٹی بہت چھوٹی ہے، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ بدنام تو وہ شخص ہوگا جس نے یہ حرکت کی ہے۔ گھبرانا آپ کو نہیں، اس کو چاہیے۔
اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ نے پولیس کو نہ بتایا تو وہ رک جائے گا؟ آج یہ واقعہ حوریہ اور لاریب کے ساتھ ہوا اور ابھی تک ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ کتنی اور لڑکیاں ہیں جو اس گھنونے کھیل کا شکار ہو چکی ہیں۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی کے علاوہ بھی وہ ہر لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کریں؟ بیٹیوں کو گندی نگاہ سے دیکھنا اور ان کو ہیراس کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی معافی نہیں ہے اور قانون میں بھی اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ آج اگر یہ معاملہ علاقے والوں کے سامنے نہ آیا تو یہ کھیل ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا۔ اس معاملے کو ختم کرنا نہ تو آپ کے بس کا کام ہے نہ ہی میرے، اور اگر شکور صاحب کو پتہ چل گیا کہ آپ دونوں اس بات کو جان چکی ہیں مگر ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا تو ان کو اور بھی زیادہ طاقت ملے گی۔ ان کو لگے گا کہ شاید اس دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو اس کو اس بات کی سزا دے سکے، لہٰذا ان کو سزا دلوانا بہت ضروری ہے، اور اگر آپ لوگ یہ ہمت نہیں کرو گے تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میں اس معاملے میں آپ کی مزید کیا مدد کروں؟ آپ ہی بتائیں مجھے بہن، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آخر میں کیا کروں؟ دیکھو، تم جاؤ اپنے شوہر سے بات کرو اور پوچھو کہ وہ کیا کہتے ہیں، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ لیں گے۔ ہاں، ایک بات اور، اگر وہ شکور صاحب کو پولیس کے حوالے کرتے ہیں اس کے بعد سارا معاملہ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ لوگوں کو اس معاملے کی گہرائی کا بالکل اندازہ نہیں ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس واقعے کے بعد دوبارہ ایسا کوئی واقعہ ہو اس سے پہلے میں علاقے کی تمام عورتوں کو اپنے گھر بلاؤں گی اور انہیں یہ تعلیم دوں گی کہ کس طرح سے وہ اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کریں، اور تمام بچیوں کو بھی یہ سمجھانا ضروری ہے کہ وہ کس طرح سے انجان لوگوں سے دور رہیں۔ ان کے لیے اپنے گھر کی چار دیواری اور ان کے اپنے محرم رشتے ہی ان کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہیں۔ بچوں اور ماؤں کو اس چیز کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے کہ ایسے شکاریوں سے کیسے بچنا ہے اور ایسے شکاریوں کی نظر کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور کوئی اور حوریہ یا لاریب اس ظلم کا شکار ہو، ان کو اس بات کا علم ہو جانا چاہیے کہ ان کو اپنی عزت کی کیسی حفاظت کرنی ہے، اور ایسے لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ میں، میری امی اور لاریب کی امی دونوں گھر گئیں اور ابو سے بات کی۔ جب ابو کو پتہ چلا تو وہ بھی طیش میں آ گئے۔ گھر سے غصے میں جانے لگے تو امی نے ان کو روک لیا۔ انہیں کہا کہ وہ فاطمہ باجی کے گھر میرے ساتھ چلیں، وہاں جا کر یہ سارا معاملہ حل ہوگا۔ میری امی، ابو اور لاریب کے والدین دونوں فاطمہ باجی کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں جا کر سارے معاملے کو ڈسکس کیا گیا اور طے یہ پایا کہ پولیس کو بتایا جائے۔ فاطمہ باجی کے ساتھ ہم دونوں کی فیملی پولیس اسٹیشن گئے اور وہاں پر جا کر فاطمہ باجی نے سارے معاملے کو بہت اچھے سے ہینڈل کیا، پولیس کو سب بتایا اور FIR درج کرائی۔ اس کے بعد پولیس نے اپنی کارروائی کی اور شکور صاحب کو پکڑ کر لے گئے۔ جب شکور صاحب جانے لگے تو لوگوں کو ایسا لگا کہ ایک نہایت ہی شریف اور نیک انسان پکڑا جا رہا ہے جس نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا، مگر لوگ دراصل حقیقت سے ناواقف تھے۔ اس وقت ایک عجیب سا شور تھا کہ آخر کیوں لے جایا جا رہا ہے، جبکہ شکور صاحب کو لے کر جا چکے تھے۔ فاطمہ باجی نے بہت ہی اچھی تبلیغ کی۔ انہوں نے ماؤں اور بچیوں کو سمجھایا کہ کس طرح سے ایسے ناپاک لوگوں سے بچایا جا سکے۔ جبکہ حقیقت سب کے سامنے کھل کر آئی تو اندازہ ہوا کہ جس شخص کو وہ ساری زندگی ایک نیک انسان سمجھتے رہے ہیں، اندر سے وہ کتنا بڑا جانور ہے۔ سب نے توبہ استغفار کی اور اللہ سے پناہ مانگی۔ اس کے بعد سے علاقے کی مسجد میں صرف بیٹوں کو پڑھایا گیا اور بیٹیوں کو گھر میں ہی پڑھانے کی ٹیوشن دی گئی۔